روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ایام بیض یعنی ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے۔ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ پارسیوں کے یہاں بھی روزے کا ثبوت ملتا ہے۔ ہندو دھرم اور بدھ مذہب میں برت مذہب کا ایک اہم رکن ہے۔ یونانیوں کے یہاں بھی روزہ ایک اہم عبادت قرار دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی شکل میں روزے کا وجود رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مسلمانوں کے اوپر روزے کب فرض کیے گئے؟ تو یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب نبوت ملی ہے تو نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکہ معظمہ کے اندر آپ اللہ کا حکم سناتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اور بہت زمانے تک سوائے ایمان لانے اور بت پرستی کو چھوڑنے کے سوا کوئی دوسرا حکم اللہ کی طرف سے نہیں تھا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے اللہ کی طرف سے احکامات آنا شروع ہوئے۔ پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تو وہاں پر بہت سارے احکامات آئے۔ سب سے پہلے نماز کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، اس کے بعد دیگر فرائض دھیرے دھیرے نازل ہوتے رہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرائض کی ترتیب کے اندر یہ روش اختیار کی کہ سب سے پہلے نماز کو رکھا جو ہلکی عبادت ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کو رکھا، اس کے بعد روزے کی عبادت کو رکھا۔ مسلمانوں کے اوپر سب سے پہلے عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا۔ اس کے بعد پھر رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ لیکن شروع میں جب روزے فرض کیے گئے تھے تو اس کے اندر یہ رعایت تھی کہ جو روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ لے، اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو ایک روزے کے بدلے کسی غریب کو 1 دن کا کھانا کھلا دے۔ یہ اللہ کی طرف سے شروع میں ایک رعایت تھی۔ پھر زمانہ آگے چلتا گیا اور اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ بندوں کی عادت پڑ گئی ہے روزہ رکھنے کی، تو پھر کمزوروں اور بیماروں کے علاوہ ہر ایک کے لیے اس رخصت کو ختم کر دیا گیا، اور اب کہا گیا کہ صرف اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی کمزور ہے تو وہ روزہ نہ رکھ کر کے بعد میں قضا کر لے جب ٹھیک ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہر ایک کے اوپر فرض کر دیا گیا کہ اب روزہ رکھنا ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان سن 2 ہجری کو روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ اب قرآن و حدیث سے اور اجماع سے ہر ایک کے لیے رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔